अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं बात करूँगा हाउ टू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसान का होता है वो अल्लाह से राब्ता होता है। हमें देखना चाहिए कि हमारा राब्ता हमारा अपने रब के साथ कैसा है। हम लोगों से तो अपनी परेशानी, मुश्किलात और टेंशन वगैरह शेयर कर लेते हैं, पर जिससे करनी चाहिए और जो हमारी परेशानी को, मुश्किलात को, टेंशन को दूर करेगा वो अल्लाह, उससे हम नहीं करते हैं। तो अल्लाह से कनेक्ट कैसे किया जाए? बेसिकली अल्लाह से कनेक्शन के लिए दो चीज़ तो बेसिक देखा जाए, जो बुनियादी है वो है नमाज। एक सलफ़ का कॉल था कि ये मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं, और मेरा अगर दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो नमाज इज़ a thing that connect you directly to the Lord of अर्श। अर्शों के मालिक से आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनाएगा। तो हमें जितना हो सके नमाज को फील करके पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस नमाज हुक्म है, नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ लिए और ख़त्म कर लिए, नहीं। अगर वैसे पढ़ेंगे तो हमारी कोई परेशानी, कोई मुश्किलात और दिलों को इत्मीनान नहीं मिलेगा। नमाज को जितना हो सके सुकून से पढ़ना है। अगर नमाज को हम सुकून से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमको सुकून मिलेगा। तो जितना हो सके हमें नमाज को खुशी और खुशू के साथ पढ़नी चाहिए। अगर हम नमाज पढ़ें तो उससे पढ़ने से पहले ही हमें अपने माइंड में वो चीज़ को रीड करना। जैसे एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, तो एग्ज़ाम देने से पहले हम लोगों को वो चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। वैसे ही अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होना जाने हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होने से पहले हमें तसव्वुर करना है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होना है। तो अपने आप को नमाज से पहले सब चीज़ से फारिग हो जाए, जितना हो सके जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह से जो काम है उसको पहले अपने इत्मीनान से कर लें। अगर भूख लगी है या प्यास लगी हुई है या कोई हाजत है, उसको क्लियर करके फिर अल्लाह से राब्ता यानी नमाज के लिए जाएं। और नमाज को जितना हो सके इत्मीनान से पढ़ें, और हो सके तो जब नमाज की आखिरी सजदा हो तो उसमें सुबहान रब्बियल आला पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। अगर आपको अरबी में आती है तो अरबी में दुआ करें, अगर उर्दू में आती है, जो आपकी ज़बान है उसमें अल्लाह को पुकारें और अल्लाह को अपनी परेशानी बताएं, अपना दुखड़ा सुनाएं। ऐसा होता है कि एक बच्चे अपनी माँ को बताते हैं, अम्मी मेरे साथ आज स्कूल में ये हो गया, मेरे साथ ऑफिस में ये हो गया। वैसे ही अल्लाह को एक एक बात बताए, वो भी एकदम अपने आप को सरेंडर करके और अपने आप को गिड़गिड़ा के, और अपनी गुनाहों को इससे तौबा करें और गुनाहों को अपने सामने अल्लाह से बातें करिए। अल्लाह मेरे अंदर कमी है, अल्लाह मेरे अंदर कोताही है, मुझसे गुनाह हो जाती है, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है। तो बेशक अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम और करीम है। अल्लाह ने कुरान में सूरह ज़ुमर में कहा है, क़ुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए मेरे बंदे, तुम मेरी रहमत से मायूस ना हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला और नहायत रहम फरमाने वाला है। तो हमें अपनी कमज़ोरी का, अपनी बेबसी का अल्लाह के सामने इकरार करना है। हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो जाएंगे। तो जितना हो सके, अगर आपसे गुनाह एक बार होता है फिर आप तौबा करें, फिर गुनाह होता है फिर तौबा करें। मतलब अल्लाह को बताएं, अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पर मुझसे गुनाह हो जा रहा है। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं, अल्लाह पसंद करता है माफ़ करना। तो अल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखता है? बंदे का एफर्ट देखता है कि वो बंदे गुनाह से बचना चाह रहा है लेकिन वो बच नहीं पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह को क्या पसंद आती है? इंसान की कोशिश पसंद आती है। और नमाज से अगर इंसान कर ले तो फिर कुरान पढ़े। कुरान हम लोग बस रखे हुए हैं कुरान खाने में पढ़ने के लिए, और ज़्यादा खुश होते हैं तो जुमा के दिन निकाल लेते हैं, वो भी अरबी में। कुरान बेसिकली हमें मिला है हिदायत के लिए। कुरान क्या है? कुरान हिदायत है। तो कुरान को, अच्छा एक बात बताइए, कोई डॉक्टर किसी को मेडिसिन देता है कि आप किसी की तबीयत ख़राब है, तो उसको मेडिसिन देता है कि आप ले लें और क्या कहते हैं, इसको सही हो जाए। तो हम क्या मेडिसिन को लेके छज्जे पे या अलमारी के ऊपर ला के रख देते हैं और बस उसको एहतराम से, इज़्ज़त की नज़र से देखते रहते हैं, ओहो कितना मेडिसिन है, कितना एहतराम, इज़्ज़त की नज़र से। अरे जब तक उस मेडिसिन को हम खाएंगे नहीं, वो मेरी बीमारी का इलाज नहीं करेगा। तो वैसे ही हमारी रूह बीमार है। तो
قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اس کی علاج روح کا غذا ہے، روح کا علاج ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان اور سکون میسر ہے۔ تو ہمیں جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مطلب قرآن لے آئے ہیں بس عزت سے دیکھنا ہے، وہ بے شک قرآن کا احترام کرنا ہے، محبت رکھنی ہے، قرآن کی یوز کرنے سے پہلے یا اس کو استعمال کرنے سے پہلے عزت کی سے اور پاک جگہ پہ رکھنا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے۔ عربی میں پڑھیں، بے شک عربی میں ثواب ہے، لیکن سب سے پہلے ایک مرتبہ کم سے کم اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے ہمیں یہ جاننا ہے، تو قرآن کو پڑھیں۔ اور اگر اللہ سے ہم نے وہ کنیکشن اور بلڈ اپ کرنا ہے تو اگر ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہمارے آس پاس کوئی نہ ہو، تو جیسے ہم ایک دوست سے بات کرتے ہیں ویسے اللہ رب العزت سے بات کریں۔ بے شک اللہ سب سے بہترین دوست ہے، اور وہ ایسا دوست ہے کہ اس کے سامنے اگر ہم دنیا کے انسان ہیں، دنیا کتنا ہی آپ کا کوئی محبوب یا بیسٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کا دکڑا یا گناہ ہر دن 1 گھنٹہ سنے گا، 2 گھنٹہ سنے گا، اللہ سے آپ جتنا چاہیں اتنا دیر روئیں گے تو وہ اللہ اتنا دیر تک آپ کی باتیں سنے گا۔ تو ہمیں اللہ سے اکیلے میں تنہائی میں رابطہ کرنا چاہیے، جیسے ہم ایک دوست سے بات کرتے ہیں ویسے اللہ سے کنیکشن بلڈ اپ کرنا چاہیے۔ اگر انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی یاد میں آنسو گرتا ہے وہ اپنے گناہوں پہ اور اپنے ندامت پہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سنڈے ٹھائے نیچے اپنی جگہ دیں گے، جو 7 لوگ ہیں اس میں وہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہم نے پہلے تو نماز سے جوڑنا ہے، پھر قرآن سے جوڑنا ہے۔ قرآن سے کیسے جوڑنا ہے؟ قرآن میں اللہ کہہ کیا رہا ہے اس سے جوڑنا ہے، اور تیسرا تنہائی میں اللہ سے بات کرنا ہے، اور اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہونا ہے۔ شرمندہ ویسا نہیں کہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب ہم توبہ کر رہے ہیں پھر گناہ کریں گے۔ آپ توبہ ایسا کریں جیسے ابھی تک لگ رہا ہے کہ بس اب سے ہم کریں گے نہیں، اس ٹائم تک تصور نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم گناہ کریں گے، ذہن میں کہیں نہ ہو۔ اس کے بعد اگر ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کریں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، اللہ کھڑا ہے، اللہ انتظار میں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا اور معافی مانگے گا۔ اللہ کی رحمت چیخ مار رہی ہے، اے بندے آ جاؤ۔ پر ہمیں دنیا کی غفلتوں نے ایسا پاگل کر دیا ہے کہ ہمیں دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دکھتی ہے بس۔ اچھا ایک بات کو انسان اگر سوچنے کی چیز ہے، ابھی سے 2023 چل رہا ہے، ابھی سے 100 سال بعد 2123 چلے گا، آپ کا کوئی نام نشان نہیں رہے گا، نہ آپ کا گھر رہے گا، نہ آپ کا پراپرٹی رہے گا، نہ آپ کا بینک بیلنس رہے گا، آپ ہی نہیں رہیں گے، اور نہ لوگ آپ کو یاد کر بیٹھیں گے، لوگ آپ کو بھلا چکے رہیں گے۔ آپ امیجن کیجیے آج سے 100 سال بعد آپ کا کیا ٹھکانہ رہے گا اور کیا رہے گا۔ آج سے 100 سال بعد آپ قبر میں رہیں گے، اور وہاں نہ کچھ رہے گا، کچھ چیز نہیں رہے گا۔ کیا رہے گا؟ نہ پیسہ رہے گا، نہ آپ کے رشتہ دار رہیں گے، نہ آپ کے محبوب ترین جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں شوہر یا بیوی، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، کچھ نہیں رہے گا۔ کیا رہے گا وہ قبر میں؟ وہ قبر میں رہے گا آپ اور آپ کا اعمال۔ تو ہمیں دل سے تنہائی سے سوچنا چاہیے، اور انسان کیوں نہیں سوچتا ہے، اسے کس چیز میں سوچنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے، واٹ از دا اینڈ۔ کوئی ایک اچھا پلیئر ہے تو وہ ایک چیمپئن بن جائے گا، ٹرافی جیت جائے گا۔ کوئی ایک اچھا بزنس مین ہے، وہ بہت بڑا امپائر خرید کر لے گا۔ کوئی بہت اچھا سنگر ہے یا پھر جو چیز ہے تو وہ اپنا حاصل کر لے گا، لیکن واٹ از دا اینڈ؟ ہمیں انسان کا اینڈ کیا ہے؟ انسان کا اینڈ صرف قبر ہے، اور قبر کے بعد کیا جو ہے وہ آپ کا اعمال ہے۔ اگر آپ نیک اعمال کرے رہیں گے تو بے شک آپ کا انجام اور آپ صحیح معنوں میں کامیاب ہوں گے۔ قرآن میں کامیاب انسان کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن میں کامیاب انسان اس کو کہا گیا ہے جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ جو انسان چلتا ہے اسے اللہ کامیاب کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے صحابہ سے پوچھا، اے میں صحابہ یہ بتائے کہ سمجھدار اور عقل مند انسان کون ہے؟ تو صحابہ کا معمول تھا، وہ بولتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ انسان ہے جو موت کو دن میں یاد کرتا ہے، اور اتنا یاد کرتا ہے کہ وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ عقل مند انسان کون ہے؟ جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے اور اپنے اعمال کو سدھارتا ہے۔ ہمیں دل سے اور تنہائی میں ہی سوچنا چاہیے کہ اللہ سے ہم کیسے کنیکٹ ہوں۔ آپ کے اندر کمی، گناہ ہوتا ہے، سب سے ہوتا ہے، سب انسان ہے، گناہ ہوتا ہے، ہو جانے دیں، لیکن اس گناہ
وہ اللہ سے بیریہ نہ بنائے، گناہوں کو کبھی اپنے اور اپنے اللہ کے بیچ میں نہ آنے دیں۔ گناہ سب انسان سے ہوتا ہے، پر اس گناہ کے چکر میں یہ نہ سوچیں کہ شیطان سب سے بڑا تیر ہے جو میرے حساب سے ہے وہ کیا ہے کہ وہ گناہ کروانے کے بعد بولتا ہے کہ اب تو گناہ گار ہے، تو اللہ سے بات مت کر، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا۔ اللہ انتظار میں ہمارا توبہ ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، اللہ انسان اگر گناہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہٹا کے دوسری قوم میں لوگ کو لاتے ہیں، جو گناہ کرتا اس کو پھر اللہ توبہ کرتا تو اللہ اس کو معاف کرتا اور معاف کر کے خوش ہوتا۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے اور اللہ سے دل سے کنیکٹ ہونا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔